بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے اپنے دل میں کہا آج رات کو چپکے سے صدقہ کروں گا۔ چنانچہ رات کو چپکے سے ایک آدمی کے ہاتھ میں مال دے کر چلا آیا۔ صبح کو لوگوں میں آپس میں چرچا ہوا کہ رات کو کوئی شخص ایک چور کو صدقہ دے گیا۔ اس صدقہ کرنے والے نے کہا یا اللہ، چور پر صدقہ کرنے میں بھی تیرے ہی لیے تعریف ہے۔ اس سے بھی زیادہ بدحال کو دیا جاتا تو بھی میں کیا کر سکتا تھا۔ پھر اس نے دوبارہ ٹھانی کہ رات کو پھر صدقہ کروں گا، پہلا تو ضائع ہو گیا۔ چنانچہ رات کو صدقے کا مال لے کر نکلا اور ایک عورت کو مجبور سمجھ کر صدقے کا مال دے آیا۔ صبح کو چرچا ہوا کہ رات کو کوئی شخص فلاں بدکار عورت کو صدقہ دے گیا۔ اس نے کہا یا اللہ، تیرے ہی لیے تعریف ہے، میرا تو مال اس سے بھی کم درجے کے قابل تھا۔ پھر تیسری مرتبہ ارادہ کیا کہ آج رات کو ضرور صدقہ کروں گا۔ چنانچہ رات کو صدقہ لے کر گیا اور اس کو ایک شخص کو دے آیا۔ صبح کو چرچا ہوا کہ رات کو ایک مالدار کو صدقہ دیا گیا۔ اس صدقہ دینے والے نے کہا یا اللہ، تیرے ہی لیے تعریف ہے، چور پر بھی، زنا کرنے والی عورت پر بھی اور غنی پر بھی۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا ہے۔ تیرا صدقہ چور پر اس لیے کرایا گیا کہ شاید وہ اپنی چوری کی عادت سے توبہ کر لے، اور زانیہ پر اس لیے کہ وہ شاید زنا سے توبہ کر لے۔ جب وہ یہ دیکھے گی کہ بغیر برا کام کیے اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں تو اس کو غیرت آئے گی، اور غنی پر اس لیے تاکہ اس کو عبرت حاصل ہو کہ اللہ کے بندے کس طرح چھپ کر صدقہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے شاید وہ بھی اس مال میں سے اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے صدقہ کرنے لگے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ جل شانہ آدمی کی نیک نیتی کا بدلہ ضرور عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ ان صدقہ کرنے والوں نے خالص اللہ کے واسطے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، اسی لیے رات کو چھپا کر دیا تھا، تو حق تعالی شانہ نے اس کو قبول فرمایا اور بے محل خرچ ہو جانے کی وجہ سے مردود نہیں ہوا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بس صدقہ کیا کرو۔ کم نہ ہونے کا مطلب بظاہر یہی ہے کہ حق تعالی شانہ اس کا نعم البدل بہت جلد عطا فرماتے ہیں۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں۔ ان کی بیوی ایک مرتبہ آٹا گوندھ کر برابر کے گھر سے لکڑی جلانے کے واسطے لینے گئیں۔ پیچھے کوئی سائل آ گیا۔ حضرت حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ آٹا اس سائل کو دے دیا۔ یہ جب گھر واپس آئیں تو آٹا ندارد۔ خاوند سے پوچھا آٹا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے کہ وہ روٹی پکنے گیا ہے۔ ان کو یقین نہ آیا، اصرار کرنے لگیں۔ انہوں نے فرمایا وہ تو میں نے صدقہ کر دیا۔ کہنے لگیں سبحان اللہ، تم نے اتنا بھی خیال نہ کیا کہ آٹا اتنا ہی تھا، اب ہم سب کیا کھائیں گے؟ آخر ہمارے لیے بھی تو کچھ چاہیے تھا۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ ایک آدمی بڑے پیالے میں گوشت اور روٹیاں لے کر حاضر ہوا۔ کہنے لگیں کیسے جلدی پکا لائے اور سالن اضافے میں ساتھ لائے۔ اس قسم کے واقعات اللہ والوں کے ساتھ کثرت سے پیش آتے ہیں۔ ہم یہ واقعات سن کر بڑے تعجب میں آ جاتے ہیں، مگر ہم چونکہ حق تعالی شانہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، اس لیے غور بھی نہیں کرتے کہ یہ نعمت کس چیز کے بدلے میں ملی۔ ایسی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اتفاقاً فلاں چیز مل گئی، ورنہ کیا ہوتا، حالانکہ وہ چیز آئی ہی ہے خرچہ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ حافظ۔